آج پروین شاکر کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شب وہی لیکن ستارہ اور ہے، شب وہی لیکن ستارہ اور ہے، اب سفر کا استعارہ اور ہے، ایک مٹھی ریت میں کیسے رہے اس سمندر کا کنارہ اور ہے۔ شب وہی، رات تو بالکل وہی ہے لیکن ستارے بدل کے ستارہ اور ہے، اب سفر کا استعارہ اور ہے۔ اب سفر کا جو اشارہ ہے یا وہ استعارہ ہے یا جو سفر کی جو مثال ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ تمام پچھلے سفر سے بالکل الگ ہے۔ استعارہ کہتے ہیں جب کسی لفظ کے کسی اصل لفظ کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے اسی معنی میں۔ تو جیسے کہ آپ کہہ دو آپ کے صاحب تم تو ہمارے چاند ہو، تو یہ چاند کی جگہ پر آپ نے اپنے محبوب کو رکھ دیا ہے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ تو شب وہی لیکن ستارہ اور ہے، اب سفر کا استعارہ اور ہے، ایک مٹھی ریت میں کیسے رہے اس سمندر کا کنارہ اور ہے۔ بھائی سمندر کے تہہ میں تو ریت ہوتی ہے نا، کتنی ریت ہوتی ہے، جس قدر پانی ہوتا ہے ریت وہاں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک مٹھی ریت میں کیسے رہے۔ اب میں چاہوں گی کہ وہ سمندر جیسا شخص جو ہے، وہ جسے پھیلاؤ چاہیے، جسے وسعت چاہیے، جس کی گہرائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو، وہ اس سمندر کو میں چاہوں کہ ایک مٹھی ریت میں اسے سنبھالوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مٹھی ریت میں کیسے رہے اس سمندر کا کنارہ اور ہے، موج کے مڑنے میں کتنی دیر ہے، نو ڈالی اور دھارا اور ہے۔ یہ شعر دراصل اکثر شادی کے بعد یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ جب نو ڈالی اور نو کوئی اور ہوتا ہے دھارا کچھ اور ہو جاتی ہے، تو ان دونوں کا میل بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دھارا ادھر جا رہی ہے، نو ادھر جانا چاہتی ہے۔ تو یہ موج کے مڑنے میں کتنی دیر ہے، اب جب تک کہ مزاج دونوں کا نہ بدلے، جب تک دونوں کا مزاج ایک رخ نہ ہو جائے، تب تک تو نو چلنا بہت مشکل ہے۔ تو موج کے مڑنے میں کتنی دیر ہے، پتہ نہیں کتنی دیر میں مزاج بدلے دونوں کا۔ نو ڈالی اور دھارا اور ہے، نو کچھ اور ہے دھارا کچھ اور ہے، نو ڈالی اور دھارا اور ہے، جنگ کا ہتھیار طے کچھ اور تھا، تیر سینے میں اتارا اور ہے۔ جنگ سے پہلے جو دشمن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ جنگ میں دونوں جانب سے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، وہ تو طے تھا، لیکن جو تیر میرے سینے میں اترا ہے یہ اس معاہدے کے خلاف ہے، یہ تیر اس معاہدے میں نہیں تھا۔ جنگ کا ہتھیار طے کچھ اور تھا، تیر سینے میں اتارا، اور یہ تو سراسر یہ تو فریب ہے، یہ تو دھوکہ ہوا ہے، یہ تیر سینے میں اتارا اور ہے۔ متن میں تو جرم ثابت ہے مگر حاشیہ سارے کا سارا اور ہے۔ متن کہتے ہیں جو مین تحریر ہوتی ہے نا کسی کتاب کی، اور ایک حاشیہ ہوتا ہے جو کنارے پر اس کی تفسیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو متن میں تو جرم ثابت ہے مگر وہ جو لکھا گیا ہے میرے خلاف، میرے فرد جرم میں جو چیز لکھی گئی ہے، تو وہ اس میں تو میرا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ متن میں تو جرم ثابت ہے مگر حاشیہ سارے کا سارا اور ہے، لیکن حاشیے پر جو چیزیں لکھی گئی ہیں، میرے واقعات لکھے گئے وہ کچھ اور ہیں، اس میں میں مجرم ثابت نہیں ہو رہی ہوں۔ تو متن میں تو جرم ثابت ہے مگر حاشیہ سارے کا سارا اور ہے، ساتھ تو میرا زمیں دیتی مگر آسماں کا ہی اشارہ اور ہے۔ زمین تو میرا ساتھ دینے کو تیار تھی، میرے ساتھ میرے فیور میں گواہی دینے کو تیار تھی، لیکن آسمان کا اشارہ کچھ اور آ گیا تھا، اسے ماننا زمین کی مجبوری تھی۔ تو زمین بھی وہ پھر اس نے پھر فیصلہ بدل لیا، اور جو ساتھ وہ دے رہی تھی وہ اب ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ساتھ تو میرا زمیں دیتی مگر آسماں کا ہی اشارہ اور ہے، دھوپ میں دیوار ہی کام آئے گی، تیز بارش کا سہارا اور ہے۔ جب زندگی میں مشکلیں آئیں گی تمہیں، جب کڑی دھوپ پڑے گی نا تم پر، تو اسی دیوار کا سایہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ تو دھوپ میں دیوار ہی کام آئے گی، تیز بارش کا سہارا اور ہے۔ لیکن جب تم پر خوشیاں جب نازل ہو رہی ہوں گی، جب دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے پاس ہوں گی، ساری دولت تمہارے پاس ہوگی، تو اس وقت جو تمہیں سہارا ملے گا وہ کوئی اور ہوگا، اس وقت ہم نہیں ہوں گے تمہارے ساتھ۔ اس وقت سہارا دینے والوں کی کمی نہیں ہوگی، بے شمار سہارے تمہیں مل جائیں گے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کڑا وقت پڑا تو اسی دیوار کا سایہ ہی تمہارے کام آئے گا۔ دھوپ میں دیوار ہی کام آئے گی، تیز بارش کا سہارا اور ہے، ہارنے میں ایک انا کی بات ہے، جیت جانے کا خسارہ اور ہے۔ ہارنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انا کو بڑی چوٹ لگتی ہے، ایگو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہارنے میں ایک انا کی بات ہے، جیت جانے کا خسارہ اور ہے۔ لیکن اگر تم جیت گئے مجھ سے لڑائی میں یا بحث میں، تم اگر جیت بھی گئے نا، اس کا نقصان اور ہے، تم ہمارا گڈ ول نہیں جیت سکو گے۔ جیت تو جاؤ گے بحث میں، لیکن میرا گڈ ول جو ہے وہ نہیں جیت پاؤ گے۔ جیت جانے کا خسارہ اور ہے، سکھ کے موسم انگلیوں پر گن لیے، فصل غم کا گوشوارہ اور ہے۔ بھئی زندگی میں کتنی خوشیاں ملتی ہیں، خوشیوں کا موسم کتنی بار آتا ہے، بھئی دو چار انگلیوں پہ گن لو، اور جبکہ فصل غم کا گوشوارہ اور ہے۔ لیکن جب غم کا موسم آتا ہے اس کے لیے تو پھر لیجر بک ہے،
بہت ساری تفصیل سے سارے غم اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو فصل غم کا گوشوارہ وہ حساب دیکھنا ہو تو پھر لیجر بک دیکھنا ہوگا. فصل غم کا گوشوارہ اور ہے، دیر سے پلکیں نہیں جھپکی میری، پیش جاں آپ کے نظارہ اور ہے. بہت دیر سے میری پلکیں نہیں جھپک رہی، سامنے جو منظر ہے نا اس منظر سے نظر جو نہیں ہٹ رہی ہے، یہاں تک کہ پلکیں بھی جھپکنا بھول گئی ہیں. تو دیر سے پلکیں نہیں جھپکی میری، پیش جاں آپ کے نظارہ اور ہے. یا تو وہ بہت دل فریب نظارہ ہے کہ نظر نہیں ہٹ رہی، یا پھر بہت خونریز نظارہ ہے جس سے نظر نہیں ہٹ رہی ہے. دیر سے پلکیں نہیں جھپکی میری، پیش جاں آپ کے نظارہ اور ہے. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. پروین شاکری کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.